دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج 31 اکتوبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کامنٹ بھی نہ کرنا بھولیے۔ آج بیشتر اخبارات نے دلیپ کمار کی صحت کے بارے میں خبر کی تردید کی ہے، جبکہ لیڈ خبر میں مالیگاؤں بم دھماکہ مظلوموں کا خون رنگ لایا۔ روزنامہ ہم آپ نے اسے لیڈ خبر بنایا ہے، جب اردو ٹائمز نے 8 کالم میں اس خبر کو شائع کیا ہے۔ پروہت سادھوی پرگیہ سمیت 7 ملزمین کے خلاف الزامات طے۔ مالیگاؤں بم دھماکوں میں ان سبھی کے خلاف دہشت گردانہ سازش، قتل اور اس سے متعلق جرائم جیسے سنگین الزامات۔ عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کرتا ہوں، گلزار اعظمی کا بیان۔ گلزار اعظمی نے کہا ہے، جو کہ مہاراشٹر جمعیت العلماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ ہیں، آج کی عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم بم دھماکوں کے 10 سال اور 1 ماہ 1 دن بعد ملزمین پر چارج فریم ہوا ہے، لیکن انہیں امید ہو چکی ہے کہ اب متاثرین کو انصاف ملے گا اور نچلی عدالت بم دھماکوں کو انصاف دینے والے بھگوا ملزمین کو کے کردار تک پہنچائے گی۔ استھانہ کے خلاف جانچ کر رہے CBI افسر نے تبادلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ تبادلہ پورٹ بلیئر کر دیا گیا ہے۔ رام مندر پر فی الحال آرڈیننس ممکن نہیں۔ سنتوں اور ہندو تو تنظیموں کے مطالبے کو یوگی آدتیہ ناتھ نے کہتے مسترد کر دیا کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ AC میں بیٹھے وزیر اعلیٰ کو خود سازی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جالنا میں کانگریس کی جن سنگھرش یاترا کا واہلان استقبال۔ اشوک چوہان کا بیان۔ ہم آپ کا اداریہ رام مندر کے ایشو پر سیاسی دکانیں مت چلائیے۔ ہندووادی نہیں، ہر طبقے کا لیڈر ہوں۔ میں تمام مذہبی مقامات پر جاتا ہوں اور میں ایودھیا بھی جاؤں گا۔ راہل گاندھی کا بیان۔ مودی رام مندر پر اپنا موقف واضح کرے، یشونت سنگھ کا مطالبہ۔ رام مندر معاملے پر BJP وزیر نے عدالت کا اڑایا مذاق۔ چھتیس گڑھ ماؤ نوازوں کے حملے میں دوردرشن کا کیمرہ مین اور 2 پولیس اہلکار ہلاک۔ عظیم کو انصاف دلانے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹرز کا محاصرہ۔ اسرائیلی وزیر کا ابوظہبی کی مسجد کا دورہ، سر ڈھانپ کر دورہ کرنے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے عمان دورے کے بعد اچانک اسرائیلی وزیر کھیل کود و ثقافت میری ریجیو نے اسلامی رسم الخط خاطر رکھتے ہوئے مسجد کے دورے میں عبایا پہن کر رکھا تھا۔ دہلی یونیورسٹی میں اسلام اور بین الاقوامی رشتے پر نیا کورس شروع کیا گیا۔ ناقدین نے کہا، ہندو مذہب بھی پڑھایا جائے۔ شہاب الدین کو عمر قید کی سزا برقرار۔ سپریم کورٹ نے پوچھا، چندا بابو کے تیسرے بیٹے کو کیوں مارا؟ ممبئی کے باندرا علاقے میں نرگس دت نگر میں بھیانک آتش زدگی، 2 بچے جھلس گئے، 500 جھوپڑے جل کر خاک۔ رسوئی گیس سلنڈر بلاسٹ سے علاقے میں خوف و ہراس، سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ تحقیقات کا حکم۔ اردو ٹائمز کی صفحے پر سیاست کی ضرورت ہے ملک کو متوازن رکھنے کے لیے، اس عنوان کے کمل مرارکا کا تفصیلی مضمون شائع کیا گیا ہے، جس میں 5 ریاستوں میں انتخابات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے نومبر دسمبر میں ہونے والے کے نتائج سامنے آنے پر BJP کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ راکیش استھانہ کے خلاف پختہ شواہد موجود ہیں۔ CBI کے اسپیشل ڈائریکٹر کے خلاف جانچ سے ہٹائے گئے افسر کا سپریم کورٹ میں دعویٰ۔ پورٹ بلیئر میں کیے گئے اپنے تبادلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسے AK بسی نے راکیش استھانہ کے خلاف SIT سے جانچ کا مطالبہ کیا۔ مغل مسجد سے چہلم کا جلوس برآمد ہو کر احمدآباد قبرستان میں اختتام پذیر ہوا۔ اختلافات کے باوجود فڈنویس کو شیوسینا سے انتخابی سمجھوتے کی امید۔ اقلیتوں کے لیے خاطر خواہ کام کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ 5% ریزرویشن سے مسلمانوں کو جتنا حق ملتا اس سے کہیں زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اپنی پیٹھ تھپتھپائی کہ 15 سال میں سابقہ سرکار جتنا کام نہیں کر سکی اتنا BJP سرکار نے 4 برسوں میں کیا۔ سناتن سنستھا پر پابندی کا اختیار مرکز کو ہے، ہم نے تجویز بھیج دی ہے۔ رافیل جانچ ہوئی تو نریندر مودی جیل جائیں گے، راہل گاندھی۔ بنگال حکومت NRC متاثرین کی حمایت میں کھڑی رہے گی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ متاثرین خودکشی کرنے پر مجبور۔ جمال خشوگی کے قاتلوں کو بخشا نہیں جائے گا،
اردوغان ترک حکام کا خشوگی معاملے کے 18 ملزموں پر ترکی میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ، سعودی استغاثہ نے سفارت خانے کا دورہ کیا، محمد بن سلمان بتائیں کہ جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے، منگیتر ختیجہ کا مطالبہ، امریکہ کا سرحد پر 5200 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ، اسرائیلی وزیر کا ابوظبی کی مسجد کا دورہ، روزنامہ انقلاب کے مطابق اسرائیلی فوج کے حملے میں ایک اور فلسطینی جاں بحق، اٹلی میں سیلاب سے 5 افراد ہلاک، ٹریفک نظام معطل، بنگلہ دیش جماعت اسلامی اب الیکشن نہیں لڑ سکے گی، یہودی عبادت گاہ پر حملے کے لیے میڈیا ذمہ دار ہے، ٹرمپ، بنگلہ دیش کی عدالت نے خالدہ ضیاء کی سزا دگنی کر دی، عدالتوں سے متعلق بی جے پی لیڈروں کی بدزبانی کا سلسلہ دراز، ہریانہ کے وزیر انل ویج نے سپریم کورٹ کا مذاق اڑایا، منوج تیواری نے کہا کہ جج آرام دہ جگہ پر بیٹھتے ہیں جہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، ثانیہ مرزا کے ہاں بیٹے کی ولادت۔ دوستو یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔